آج کی کہانی آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں سازشیں، راز اور گہرے معاملات آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ کہانی ہے عادل خان کی، ایک مشہور پولیس افسر جو ایک پراسرار لاپتہ کیس کی تحقیقات کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک رات جب شہر کی سڑکیں بارش کی بوندوں سے تر ہو رہی تھیں اور ہوا میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک سنسان گلی میں ایک لڑکی کی آہیں اور رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام سارا تھا۔ سارا، جس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی، مسلسل مدد کی دہائی دے رہی تھی۔ اس کی پکار میں ایک گمشدگی اور پریشانی کی گونج تھی۔ اس کے آس پاس کی فضا اتنی بھاری تھی کہ ہر لمحہ ایک نیا راز کھلنے کو تھا۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی آتی ہے جو سارا کے قریب آتی ہے۔ گاڑی کے دروازے کھلتے ہیں اور سارا اس میں سوار ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی گاڑی چلی جاتی ہے، گلی میں ایک موت کی خاموشی چھا جاتی ہے اور سارا کی لاپتہ ہونے کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ کچھ دن بعد عادل خان، جو کہ شہر کے سب سے معتبر پولیس افسر تھے، اپنے دفتر میں بیٹھے کاغذات کے انبار میں گم تھے۔ اچانک ان کے ساتھی راشد ایک رپورٹ کے ساتھ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سارا نام کی ایک لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہے۔ عادل نے رپورٹ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ کیس معمولی نہیں ہے۔ سارا کی گمشدگی میں کچھ بڑا راز چھپا ہے۔ ہمیں فوراً تحقیقات شروع کرنی ہوں گی، ورنہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ عادل اور راشد سارا کے گھر پہنچتے ہیں، جہاں گھر والوں کی پریشانی عروج پر ہے۔ سارا کے والدین کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر پریشانی کی علامات تھیں۔ سارا کے والد نے شدید اضطراب میں کہا، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، ہماری بیٹی اچانک غائب ہو گئی۔ کل رات وہ باہر گئی تھی اور واپس نہیں آئی۔ ہمیں خوف ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ عادل نے ان کے حوصلے کو بحال کرتے ہوئے کہا، ہم سارا کو تلاش کریں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس تجربہ ہے اور ہم اسے ہر قیمت پر تلاش کریں گے۔ عادل اور راشد سارا کی آخری موجودگی کی جگہ پر پہنچتے ہیں، جو کہ ایک خاموش پسماندہ علاقہ تھا۔ وہاں پر کچھ عجیب و غریب نشانات ملتے ہیں، جیسے کہ ایک خفیہ مقام کی طرف اشارہ کرنے والے سراغ۔ عادل نے اطمینان سے کہا، یہ نشانات ہمیں کسی خفیہ مقام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمیں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اس راز کو کھولنا ہوگا۔ عادل اور راشد ایک پرانے خستہ حال گھر کے سامنے پہنچتے ہیں، جو کہ شہر کے مضافات میں واقع تھا۔ گھر کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کبھی یہاں زندگی تھی ہی نہیں۔ اندر جاتے ہی ان کے سامنے ایک پراسرار ماحول آ جاتا ہے، جہاں پرانے کمرے، گرد و غبار اور بکھرے ہوئے سامان کی موجودگی تھی۔ عادل نے چھ پکے سے کہا، یہاں کچھ تو ہے جو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ ان پراسرار چیزوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو بے نقاب کرنا ہمارا فرض ہے۔ راشد نے کہا، یہ گھر خالی لگتا ہے، مگر شاید یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کیس کی کلید ثابت ہو سکتی ہے۔ گھر کے ایک کونے میں ایک خفیہ کمرہ ملتا ہے، جس کا دروازہ خستہ حال اور پوشیدہ تھا۔ جب عادل اور راشد اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک دل دہلا دینے والا منظر آتا ہے۔ وہاں سارا کی تصویریں، مختلف نوٹس اور خفیہ دستاویزات موجود ہیں، جو کہ اس کے اغوا کے پیچھے ایک بڑی سازش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ عادل نے حیرت سے کہا، یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ سارا یہاں قید تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تحقیقات کے دوران عادل کو ایک اہم ملزم کی طرف اشارے ملتے ہیں، جو کہ علاقے کا ایک معروف تاجر ہے۔ عادل نے راشد سے کہا، یہ تاجر ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ہمیں اس کی زندگی کی تہہ تک جانا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ وہ کس طرح اس کیس میں ملوث ہے۔ عادل اور راشد تاجر کے دفتر میں داخل ہوتے ہیں، جہاں انہیں ایک خفیہ کمرہ ملتا ہے جس میں سارا کے متعلق اہم معلومات موجود ہیں۔ تاجر، جو کہ ایک زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ سامنے آتا ہے، نے کہا، یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تم کس کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ عادل نے غصے کے ساتھ جواب دیا، تمہیں سزا ملے گی، ہم سارا کو ہر حال میں تلاش کر لیں گے۔ تاجر کی سازش بے نقاب ہوتی ہے اور عادل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی محنت رنگ لائی ہے۔ عادل اور راشد بالآخر سارا کو ایک خفیہ جگہ سے بازیاب کر لیتے ہیں۔ سارا، جو کہ اب محفوظ تھی، نے شکر گزاری کے ساتھ کہا، شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا۔ عادل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیشہ یاد رکھو، انصاف کا علم بڑھتا ہے اور سچ کبھی بھی چھپتا نہیں۔ عادل کی محنت رنگ لاتی ہے اور تاجر کی سازش بے نقاب ہو جاتی ہے۔ عادل کو اپنے کام کی کامیابی کا احساس ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ کیس صرف ایک کامیابی نہیں بلکہ انصاف کی فتح ہے۔